بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔ چغلی ایک انتہائی رذیل حرکت ہے، بری بات ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ چغلی سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ کسی کی بات لے کر دوسرے کے پاس پہنچ جائے اور اسے جا کر یہ خبر دے کہ فلاں نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے۔ کتنی شدید وعید ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں اس کے لیے بہت سی مذمتیں موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس عیب سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کچھ بزرگوں کے حوالے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن کے سامنے چغلی کی گئی تو انہوں نے کیسے انداز میں اس کی مذمت کی۔ ایک شخص کسی صالح انسان کے سامنے آیا اور کسی دوسرے کی چغلی کی تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے 3 جرم کیے ہیں، میرے اور میرے بھائی کے درمیان دوری پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی تم نے ایک منفی بات لا کر مجھے پہنچائی ہے جس سے تم نے یہ کوشش کی میرے اور میرے مسلمان بھائی کے درمیان عداوت پیدا ہو۔ میرے خالی دل کو مشغول کیا ہے، یعنی اس کے بارے میں میرے دل میں کوئی منفی بات نہیں تھی، کوئی منفی جذبہ نہیں تھا، تو نے یہ جرم کیا اور میرے دل میں اپنے مرتبے کو گرا دیا، یعنی تو جو چغلی میرے پاس لے کر آیا ہے اب تیری میرے دل کے اندر وہ وقت باقی نہیں رہی جو پہلے تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک چغل خور بزرگوں کی نظروں میں کس طریقے سے اس دنیا میں گر جاتا ہے تو اللہ کے اس کا کیا مقام باقی رہے گا۔ اسی طرح ایک شخص امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ فلاں نے آپ کے بارے میں بدگوئی کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو چغل خور ہو، اگر جھوٹ بولتے ہو تو فاسق ہو۔ چنانچہ وہ شخص شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ ہمارا انداز اس سے ذرا مختلف ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جب کوئی چغلی لے کر آتا ہے تو پھر ہم اس سے مزید جو ہے استفسار کرتے ہیں، مزید تبصرے کرتے اور کرواتے ہیں، اور اس شخص کے بارے میں جو منفی بات ہمیں بتائی گئی ہوتی ہے اس کے خلاف ہم منصوبے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ذرا دیکھیے کہ بزرگوں کا انداز اس معاملے میں کیا تھا۔ ایک شخص نے کسی سے کہا کہ فلاں نے آپ کو گالی دی ہے۔ اس شخص نے کہا اس نے مجھے تیر مارا جو مجھے نہیں لگا، یعنی وہ آ کر یہ خبر دے رہا ہے کسی کو کہ فلاں شخص نے آپ کو گالی دی ہے، تو وہ اس سے ہی پلٹ کر یہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے تیر مارا جو مجھے نہیں لگا، مگر تو نے وہ تیر کیوں لا کر میرے سینے میں گاڑ دیا۔ یعنی اس نے اگر کہیں یہ بات کی تھی تو وہ بات ہوا میں تعلیل ہو جاتی، تو نے یہ کام کیا کہ وہ بات جا کر مجھے پہنچائی تو گویا کہ میرے سینے میں جو ہے وہ تو نے تیر گاڑ دیا۔ اسی طرح ایک آدمی حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا کہ فلاں نے آپ کی غیبت کی ہے اور برا بلا کہا ہے۔ آپ نے جواب دیا اس نے جو کچھ کہا ہے اگر وہ صحیح ہے تو اللہ مجھے معاف فرمائے، اور اگر وہ غلط ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ ایک شخص حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ فلاں نے آپ کو گالی دی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا شیطان کو تیرے علاوہ کوئی اور پیغام رسانی کے لیے نہیں ملا تھا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل ایک شیطانی فعل ہے کہ ہم ایک کی بات جو لے جا کر کسی دوسرے تک پہنچائیں تاکہ ان کے درمیان بغض اور عداوت پیدا ہو۔ ایک شخص نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کو گالی دی ہے، تو آپ نے فرمایا وہ اس کا صحیفہ اعمال ہے جس طرح چاہے اس کو بھرے۔ تو گویا کہ چغل خور جو ہے وہ اپنا صحیفہ اعمال، اپنا نامہ اعمال بھی تباہ و برباد کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں چغل خوری سے بچائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔